بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے درس کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل، آپ ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھئے کہ آسمان و زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے۔ اس سوال کو پھیلایا بھی جا سکتا ہے کہ کون سمندروں سے بخارات کو اٹھاتا ہے اور اوپر لے جاتا ہے، ان کو ٹھنڈا پانی کر کے پھر کون بارش برساتا ہے، پھر ان کے ذریعے سے کون پھل پھول نباتات اور باغات کو اگاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ان پودوں کے اوپر کون پھل لگاتا ہے، پھر ان پھلوں کے اندر کون دانوں کو ترتیب سے اور سلیقے سے رکھتا ہے، اور کون ان کی بہترین قسم کی پیکنگ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہر قسم کے پھل کو دیکھا جائے، مالٹے کو دیکھا جائے، اسی طرح انار کو دیکھا جائے، فرمایا اس کے اندر دانوں کو کس ترتیب سے اور سلیقے سے رکھا گیا ہے، اور فرمایا کس طرح اس کی پیکنگ کی گئی ہے۔ فرمایا انسان ان پھلوں کو تو کیا پیدا کر سکتا، فرمایا ان کی ویسی پیکنگ بھی نہیں کر سکتا جیسے کہ اللہ رب العزت نے کر کے دی ہے۔ فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے۔ ام من یملک السمع والابصار، کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ جو انسان کے حواس ہیں، جن کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، ان میں سے آنکھ اور کان کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں حاسے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور تحصیل علم کے اندر جو ان دونوں حاسوں کا کردار ہے کہ جتنا علم انسان دیکھنے کے ذریعے سے اور سننے کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اتنا دوسرے حواس کے ذریعے سے انسان علم حاصل نہیں کرتا۔ تو اس لیے ان دو کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ کون ہے جو سننے اور دیکھنے پر فرمایا مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اس کی مختلف قسم کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ انڈے سے بچے کو پیدا کر دیا، اور مرغی سے پھر اللہ رب العزت نے مردہ، بظاہر جو مردہ ہے، انڈے کو پیدا کر دیا۔ اسی طرح عالم سے جاہل کو پیدا کر دیا، جاہل سے عالم کو پیدا کر دیا، کافر سے مومن کو پیدا کر دیا، مومن سے کافر کو پیدا کر دیا۔ فرمایا یہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس کی کتابوں کے اندر ایک یہ مثال بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک مچھلی ہے، فرمایا جو ایسے مقام پہ رہتی ہے جہاں پر دریا سمندر کے اندر گرتے ہیں، اور فرمایا جس وقت اس کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے، پھر وہ وہاں سے سفر طے کرنا شروع کر دیتی ہے، 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے،
اور وہاں پر جا کر انڈے دیتی ہے، اور فرمایا اس کے بعد پھر ابھی وہ بچے نہیں نکلتے، فرمایا اس سے پہلے وہ مچھلی مر جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے بچے نکلتے ہیں، وہ بچے پھر پیدا ہونے کے بعد وہ 10,000 کلومیٹر کا سفر واپس کر کے وہیں پہنچتے ہیں جہاں سے ان کی ماں چلی تھی۔ یہ سارا کچھ کرنا، یہ تخلیق، یہ سمجھانا ان بچوں کو، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ فرمایا جو خالق بھی ہے، جو رازق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، اور جو مدبر بھی ہے، تمام معاملات کا انتظام کرتا ہے، ان کی تدبیر کرتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، آپ ان مشرکین مکہ سے بھی پوچھیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ فرما دیجئے پھر تم ڈرتے نہیں، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو تم نے رب بنا رکھا ہے، فرمایا عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ اللہ ہے جو تمہارا پروردگار حقیقی ہے۔ فرمایا اللہ وہی حقیقت میں پالنہار ہے، وہی پالنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی پالنہار نہیں ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، فرمایا حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ فرمایا دو ہی تو چیزیں ہیں، حق ہوگا یا باطل ہوگا، فرمایا ہدایت ہوگی یا گمراہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، فرمایا تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ فرمایا ادھر آؤ، رب کی طرف، حق کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، جو تمہارا حقیقی پالنہار ہے اس کو رب بناؤ، اس کو رب مانو۔ اس لیے علماء کرام نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اندر تو حق ایک ہی چیز ہوگی، ان کے اندر حق دو نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ہاں جو فروعی مسائل ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، ان کے اندر حق جو ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، یہ مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، یہ مسئلہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، یہ مسئلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ لیکن اس کے اندر جو حنفی ہے مثال کے طور پہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے یہ حق ہے اور صحیح ہے، لیکن اس کے اندر غلطی کا احتمال ہے۔ اور اسی طرح جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، فرمایا وہ غلط ہے لیکن اس کے اندر صحیح ہونے کا بھی احتمال ہے۔ تو اس لیے اجتہادی مسائل کے اندر یہ کہنا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، یہ حق ہے لیکن اس کے اندر غلطی کا بھی احتمال ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، فرمایا اس کے اندر یہ غلط ہے لیکن اس کے اندر صحیح ہونے کا بھی احتمال ہے۔ تو اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں امام جو ہے وہ حق ہے اور دوسرا امام جو ہے وہ باطل ہے، فلاں جو ہے وہ صحیح ہے اور دوسرا جو ہے وہ غلط ہے، نہیں، بلکہ حق اور کفر اور اسلام کا مسئلہ اس کے اندر نہیں کہا جا سکتا۔ اجتہادی مسائل کے اندر حق کئی طرف ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حنفیت کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہوں، یہ سارے حق ہو سکتے ہیں، صحیح ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اجتہادی مسائل ہیں، فروعی مسائل ہیں، ان کے اندر حق کئی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو اسلام کے بنیادی مسائل ہیں، اصول ہیں، بنیاد ہیں، ان کے اندر حق کئی نہیں ہو سکتے، ان کے اندر حق ایک ہی ہے، اس کے اندر حق دو نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح تیرے رب کا حکم ثابت ہو گیا ان لوگوں پر جو نافرمانی پہ اڑے رہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ان کے ایمان لانے سے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ پریشان نہ ہوں۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرما دیجئے
کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرما دیجئے اللہ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ تو فرمایا اے پیغمبر آپ ان سے سوال کیجئے کیا تمہارے شریکوں کے اندر جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو کیا کوئی ایسا ہے جس نے مخلوق پہلی مرتبہ پیدا کی ہو یا دوبارہ وہ پیدا کرے؟ فرمایا اللہ کے سوا تو ظاہر بات ہے کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو مخلوق کو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرے اور دوبارہ بھی اسے پیدا کرے گا، وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، لہٰذا رب کو چھوڑ کر تم بتوں کی طرف کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف آؤ۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، آپ فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، آپ فرما دیجئے اللہ تو حق کا راستہ دکھاتے ہیں۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، بھلا بتلائیے جو حق کا راستہ دکھائے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے یا وہ جو حق کا راستہ نہ دکھائے بلکہ اس کو خود حق کا راستہ بتلایا جائے؟ فرمایا اللہ حق کا راستہ دکھلاتے ہیں اور فرمایا حق راستے تک انسان کو پہنچاتے ہیں، اور فرمایا یہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں یہ بت ہیں، فرمایا نہ یہ حق کا راستہ بتلاتے ہیں نہ ان کے پاس حق کا راستہ ہے، فرمایا بلکہ خود ان کو راستہ بتلایا جاتا ہے، انہیں تو راستے کا بھی پتہ نہیں۔ تو فرمایا جو ذات حق کا راستہ بتلائے، انسان کو حق پہ لگائے، حق تک پہنچائے، منزل مقصود تک پہنچائے، فرمایا وہ ذات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے اتباع کیا جائے، یا اس کے مقابلے میں وہ معبودان باطلہ فرمایا جنہیں حق کے راستے کا پتہ ہی نہیں، بلکہ عبادت کرنے والوں نے، پرستش کرنے والوں نے ان کو خود بنایا ہے، وہ تو خود ان کے ہاتھوں سے بنے ہیں، وہ راستہ کیسے دکھلائیں گے؟ تو فرمایا وہ باطل ہیں، یہ اللہ حق ہیں، اس لیے حق کی طرف آؤ، باطل کی طرف نہ جاؤ۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ فرمایا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر اٹکل پچو کے پیچھے چلتے ہیں، فرمایا ان کے پاس حق بات کوئی نہیں ہے، فرمایا سچی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے، بس اٹکل کی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، فرمایا کوئی بات حق ہے نہیں جس کے وہ پیچھے چل رہے ہوں، اٹکل پچو کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سنی سنائی باتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ سنی سنائی باتوں کا اعتبار نہیں کرتا، اسلام صحیح مذہب ہے، پکا مذہب ہے، اور فرمایا حق دلیلوں کو لیتا ہے، پکی دلیلوں کو لیتا ہے، فرمایا اٹکل کی دلیلوں کو اسلام نہیں لیا کرتا۔ فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک اٹکل پچو وہ حق کی طرف سے کچھ بھی کام نہیں آیا کرتے۔ اس لیے علماء کرام نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو ہے وہ شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آدمی کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے اور میرا وضو برقرار ہے، تو جب تک اس کو وضو کے ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا وضو باقی ہے، اس کا وضو ختم نہیں ہوا، اس سے وہ عبادت کر سکتا۔ اب کسی آدمی کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، تو اس شک کے ساتھ وہ جو یقین والا وضو ہے اس کا وہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میرے کپڑے جو ہیں وہ پاک ہیں، اسے یقین ہے کہ میں نے پاک کپڑے پہنے ہیں اور میرے کپڑے ناپاک نہیں ہیں، اب اس کو شک ہو گیا پتہ نہیں میرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، تو وہ جو یقین ہے کپڑوں کی پاکی والا وہ اس شک کے ساتھ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے کپڑے پاک ہی رہیں گے اور اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور عبادت کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے کہ یقین جو ہے وہ شک کے ساتھ زائل نہیں ہوا کرتا، اور اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ قرآن کریم کی نص کے مقابلے میں قیاس جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فرمایا اٹکل پچو کے مقابلے میں، اٹکل پچو جو ہے حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آیا کرتا۔ اور اسی سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکمت ہے یا فلسفہ ہے، فرمایا ان چیزوں کا شریعت کے اندر کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو بنیاد ہے اوہام پہ ہے، خیالات پہ ہے، ظنیات پہ ہے، فرمایا کوئی پکی دلیل کی یہ باتیں نہیں ہیں۔
اسلام جو ہے زن کا، اٹکل پچو کا، سنی سنائی باتوں کا اعتبار نہیں کرتا۔ آج کوئی نظریہ ہے، کل اور نظریہ بن گیا ہے، آج ایک بات ہے کل اور بات ہو گئی ہے۔ اسلام ایسی باتوں کا اعتبار نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن اللہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو گھڑ لیا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کے لائے ہیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ بابرکت کتاب ہے، اور بلکہ حقیقت میں تو اس آیت مبارکہ کے اندر قرآن کریم کی 5 صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی صفت یہ ذکر کی کہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور فرمایا یہ ان کتابوں کی تصدیق بھی ہے جو اس سے پہلے ہیں۔ فرمایا یہ ان کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر اخلاق کا ذکر ہے، عقائد کا ذکر ہے، اعمال کا ذکر ہے۔ فرمایا وتفصیل الکتاب، اور کتابوں کی تفصیل بھی ہے۔ اور فرمایا لا ریب فیہ، فرمایا چوتھی صفت قرآن کریم کی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ من رب العالمین، یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ کسی کی بنائی ہوئی، کسی کی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور کسی انسان نے، کسی بشر نے اسے نہیں بنایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں بنایا، بلکہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلی، آپ فرما دیجئے تو تم اس جیسی ایک سورت لاؤ۔ قرآن کریم کے جو منکر تھے، قرآن کریم کے جو مخالف تھے، ان کو قرآن کریم نے مختلف مراحل کے اندر چیلنج دیے۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے اندر چیلنج دیا۔ فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، فرمایا اگر انسان اور جن سارے جمع ہو جائیں اور فرمایا اس قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں، تو فرمایا سارے بھی مل کر قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا دوسری جگہ پر، فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم گھڑی ہوئی کتاب ہے، نعوذ باللہ، تو فرمایا اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اور پھر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، اور یہاں پر سورہ یونس کے اندر بھی فرمایا قرآن جیسی صورت لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن بنایا ہے، تو تم بھی فصاحت بلاغت کے ماہر ہو، وہ الفاظ تمہارے پاس بھی ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، تم انہیں جانتے ہو، لہذا قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ۔ اور قرآن کریم نے اللہ کو چھوڑ کر سب کو چیلنج کیا۔ فرمایا چاہے انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، عالم ہوں، جاہل ہوں، شہری ہوں، دیہاتی ہوں، فرمایا سارے کے سارے جمع ہو جائیں، لیکن فرمایا قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جتنی تم طاقت رکھتے ہو سب کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ۔ نہ اس وقت کے کافر قرآن جیسا قرآن بنا کر لائے، چھوٹی سے چھوٹی صورت نہ پیش کر سکے۔ اگر کسی نے بھونڈی کوشش کی تو ان کے اپنوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا، نہیں یہ قرآن کا پاسنگ بھی نہیں ہے، یہ قرآن جیسا ہے ہی نہیں۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ فرمایا انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کا ان کے علم نے احاطہ نہیں کیا۔ یہ قرآن کریم نے حقیقت بیان کی۔ فرمایا قرآن جیسا قرآن کیوں نہیں بنا سکتے؟ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے جو معارف ہیں، قرآن کریم کے جو علوم ہیں، فرمایا ان کا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، فرمایا اور اس کی تعویل ان کے پاس ابھی تک نہیں آئی۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا ایسے ہی ان سے پہلے لوگ جو تھے انہوں نے بھی جھٹلایا۔ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ ان سے پریشان نہ ہوں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ پہلے ظالموں کو جو انجام ہوا ہے وہی ان مشرکین مکہ جو ظالم ہیں ان کا بھی انجام ہونے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے کہ ان میں سے فسادی کون ہیں۔
فرمایا اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں فسادی ہونے سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنی میں مومن اور ایمان والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، درس قرآن کو قبول و منظور فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جہاں کی مسلمان مظلوم ہیں فریاد رسی فرما، ظالم کو ہدایت دے، اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اس دھرتی کو اس سے پاک فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کے گھروں میں قرآن کی ہوائیں چلا، ہدایت کی ہوائیں چلا، ہم سب کو قرآن کا دیوانہ بنا، قرآن کا عاشق بنا۔ اے اللہ جو ہم سب کی زبانوں پہ الفاظ ہیں ہم سب کے دلوں میں اتار۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا جزاکم اللہ۔